आजेब किस्त नंबर 45। आजेब किस्त नंबर 45। शमशीरा बेगम के कोठे पर अली शान ही अली शान था और अली शान खूब जेबें भर रहा था इनकी। हालांकि गजाला ने कई बार इसे तन्हाई में रोका था और कहा था, अली शान मैंने तुमसे पहले भी मना किया था, ये सब क्यों करते हो? इतना कुछ तो दे दिया है तुमने अम्मा को, अब और क्या दोगे? अली शान ने हंसकर कहा, ये सब कुछ तुम्हारे कदमों की खाक है गजाला। अगर तुम्हारा सदका इस तरह उतर रहा है तो तुम मुझे इससे क्यों रोकती हो? इतना कुछ है मेरे पास कि तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, बल्कि इसके बाद भी तुम परेशान रहोगी कि कैसे खर्च करूं। फिर भी मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने तो एक और काम का आगाज़ भी कर दिया है। एक कोठी खरीद रहा हूँ तुम्हारे लिए, जहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा। ये कोठी खरीदने के बाद इसे आरास्ता करूँगा और इसके बाद वही कुछ करेंगे जो हमने सोचा है। गजाला की आंखों में ख्वाब जगमगाने लगे। पहले कभी इसके दिल में ये उमंग नहीं जागी थी कि कोठा छोड़कर वो कोठी बसाए, लेकिन शायद जब दिल को दिल दर्द मिल जाता है तो सारे ख्यालात दिल में आने लगते हैं। शमशीरा बेगम की तकदीर ही खराब थी। गजाला के अंदर की औरत गहरी नींद सो रही थी और जब जगाने वाला आया तो वो जाग उठी। एक बेटी ने तो दिल के सारे चिराग बुझा दिए थे, अब दूसरी बेटी दिल कुचलने पर आमादा थी। तकदीर की मारी थी। तकदीर किसी भी मरहले पर साथ नहीं देती थी। 2-3 बार उन्होंने सबसे कदीम साथी और नौकरों और दोस्तों से इस मौजू पर बात की थी। उन्होंने गुलाम शाह से कहा था, गुलाम शाह, जिंदगी गुजर गई जिद्दोजहद करते हुए। बचपन तो जैसे गुजरा था गुजरा ही था। अम्मा मरहूमा भी यही सब कुछ करती हुई मर गई। मगर गुलाम शाह, हमने कभी अम्मा से सरकशी नहीं की। ज़रा सी कोई बात हुई सर झुका दिया, जो कहा सो किया। अलबत्ता हमारी तकदीर में कोई लड़की ऐसी नहीं जो हमारी जैसी होती। हाँ शमशीरा बेगम, बदलते हुए वक्त की कहानियाँ अलग ही होती हैं। गुलाम शाह, अब तो कभी कौसर जहाँ भी बहुत याद आती है। कम वक्त मारी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गई। कोई ऐसा नहीं मिला जो इसे तलाश कर लाए। और वो भंगी का जना इकराम न जाने कहाँ मर गया। अरे कभी कभी तो हमारे दिल में ये ख्यालात है गुलाम शाह के, सारी की सारी इन्हीं शाजी की मिली भगत ना हो। पहले बेटे को गायब किया और उसके बाद माँ बेटी को बुला लिया। वो तो सीना ठोंक कर कहते हैं थे कि कौसर जहाँ को कोठे की कमाई नहीं करने देंगे। पूरी कर ली उन्होंने अपनी जिद। अब हमारे बस में क्या है, हम क्या करें? गुलाम शाह मुंह फाड़कर शमशीरा बेगम को देखने लगा। शैतानी दिमाग तो खैर पाया था शमशीरा बेगम ने। ये बात वाकई गौर करने के काबिल थी। क्या ऐसा हो सकता है? इसने आहिस्ता से कहा, बात तो तुमने 16 ने ठीक कही है शमशीरा बेगम। जी को लगती है शाहजी ने स्कूल जलाया, भाग गए, फिर न जाने क्या हुआ, फिर आ मरे। इकराम को तो खैर पता नहीं, कौसर जहाँ भी गायब होगी इसके साथ ही तस्नीम भी। जी को लगती है तुम्हारी बात। अरे इस दुनिया में कोई ऐसा है जो शमशीरा की भी सुन ले? कोई तो इन शाहजी को मौत के घाट उतार दे। इलाही इन्हें हैजा हो, कभी भी तो नहीं होता। हट्टे कट्टे मुस्टंडे, मूछों की नोके ताने हीरा मंडी में दंदनाते फिरते जैसे अब्बा की जागीर हो। और जिस कम वक्त को देखो इनके गीत गा रहा है। अरे किसी के दिल को नुकसान पहुंचे तो शमशीरा बेगम के दिल की बात समझे। हमसे पूछे कि शाहजी ने हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाए हैं। भेद तो खुलना चाहिए शमशीरा बेगम। बस पता चल जाए गुलाम शाह के शाहजी ने कौसर जहाँ इकराम को कहाँ रखा है तो मैं भी रंडी की जनी हूँ। ऐसी आग लगाऊंगी कि सब जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा काम करूंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। जान की बाजी लगा दूं कि गुलाम शाह कुछ करके रहूंगी मैं, एक बार पता लग जाए। इसके लिए किसी पीर फकीर का सहारा लेना बेहतर रहेगा। हाजू ने जल्दी से कहा, झाड़ू फिरे तेरे मुंह पर हाजू। 10-20 हज़ार मांग लोगे किसी पीर फकीर के लिए? अरे तुम किस काम आओगे? तुम्हें तो सीख में उड़स कर भूला भी नहीं जा सकता। खुदा की मार पड़े तुम पर। सुन लिया गुलाम शाह तुमने? जहाँ मोहब्बतों के जवाब में जुमले सुनने को मिले वहाँ जी चाहेगा कुछ करने को। हाँ बात तो किसी कदर ठीक है। अरे तो कम वक्त के बच्चों कुछ करके दिखाओ। पीर फकीर, अरे क्या मिल गया हमें पीर फकीरों से? उल्टी जेब से रकम ही गई, अच्छी खासी रकमें निकल गई और कुछ भी नहीं हुआ। 4 रोज के शाहजी हीरा मंडी से भागे फिर आ मरे। खैर कोई पक्का काम हो तो खर्च भी कर दूंगी, वरना दमली देने की नहीं, सोच लो अच्छी तरह। अरे छोड़ो शमशीरा बेगम, किन चक्रों में पड़े। हाँ हराम की खाने के शौक तो है, कब से पड़ी इस दरवाजे पर, और इस दिल में वफा का एक जर्रा भी पैदा नहीं हुआ। ठीक है हाजू, जो कुछ गुजरी है हम पर वो भी गुजर ही जाएगी। नहीं शमशीरा बेगम, ऐसी कोई बात नहीं, बैठे कुछ करते हैं, गुलाम शाह ने कहा। अली शान से होने वाली गुफ्तगू ने गजाला के दिल को गुदगुदाया था। बहन राजदार थी। गजाला ने शबाना से कहा, शबाना एक बात बताओ। क्या?
کبھی تیرے دل میں کوئی ایسا خیال آیا کہ ہم بھی شریف زادیوں کی طرح گھر کے کسی کمرے میں بیٹھیں، آگے پیچھے نوکر ہوں، لوگ بیگم صاحبہ کہیں، ایک شوہر ہو ہمارا، باہر سے آئے تو مسکراتا ہوا؟ شبانہ نے حیرت بھری مسکراہٹ سے کہا، کچھ ہو گیا ہے تجھے غزالہ؟ کیا بک رہی ہے تو؟ کیا ہوا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے دماغ کی چولی ڈھیلی ہوتی جا رہی ہیں۔ اماں کو پتہ چل گیا تو وہ جوتے لگائے گی کہ بھیجا ناک کے راستے باہر رہ جائے گا۔ چھوڑو اماں کو، اماں تو دولت بنانے کی مشین ہے، ان کے جی میں تو بس ایک ہی بات سماتی ہے، اس سے یہ لے لو، اس سے وہ لے لو۔ ارے کوٹھیاں لے گی تو کیا قبر بھی اسی میں بنائیں گی؟ کتنا جیئیں گی آخر؟ ایک نہ ایک دن مر جائیں گی۔ اتنی جو محنت کر رہی ہیں ہم سب کو پیس کر رکھ رہی ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ شبانہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، یہ اماں آخر ہے کیا؟ ان کی اماں بھی ایسی ہی تھی، اور بل ہم بھی ایسے ہی ہوں گے، ذرا ہمارے بچے وغیرہ ہو جانے دو، شبانہ نے کہا، اور غزالہ ہنس پڑی، پھر بولی، میں ایسا نہیں کروں گی، کوثر بازی نے ہم سب کو راستہ دکھا دیا ہے، میں تجھے بتاؤں گی شبانہ کہ اس کوٹھے کی رونقیں جوانی تک ہیں، اور رونقیں بھی کیا ہیں، ہر نظر ہمیں کپڑوں کے نیچے سے ٹولتی ہے، کسی کے دل میں ہمارے لیے محبت کا جذبہ نہیں ابھرتا، ہمیں ناچتے ہوئے دیکھنے والے ہمیں لباس کے ساتھ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ چشمے تصور سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے بدن کی دھڑکن اندر سے کیسی ہوگی۔ شبانہ اگر ذرا بھی غور کرے تو تجھے خود احساس ہوگا کہ ہم لوگ دیوالی پر بننے والے ان شکر کے کھلونوں سے مختلف نہیں جنہیں ہر کوئی اپنی آنکھوں کے پانی سے گلانے کی کوشش کرتا ہے۔ عزت کی ایک نظر کیا ہوتی ہے، کبھی کوئی اس کا مزہ چکھ کر دیکھے۔ کیا بات ہے، بڑی تقریریں آ گئی آج کل، شبانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں شب، وہ تقریریں نہیں ہیں، بلکہ بازو کا دل سے یہ آواز ابھرتی ہے کہ کبھی انسانوں کی طرح جی کر تو دیکھیں۔ تیرے خیالات مجھے اچھے نظر نہیں آتے غزالہ، ٹھیک ہے تو میرے ان خیالات کو برا سمجھتی ہے سمجھ لے، لیکن میں جانتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک بار ضرور یہ خیالات تیرے دل میں بھی آئیں گے، اور اس وقت تو زندگی کے سنسان راستوں پر نگاہیں دوڑائے گی، اور تیرا جی چاہے گا کہ کسی بھی راستے کے آخری سرے پر کوئی ایسا شخص تجھے کھڑا ہوا نظر آ جائے جو تجھے شرافت سے زندگی گزارنے کے لیے سہارا دے۔ تجھے کوئی ملا؟ شبانہ نے پوچھا۔ ہاں۔ کون؟ علی شان، غزالہ نے کہا۔ وہ سہارا ہے تیرا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ تماش بین ہے، تیرے رقص، تیری آواز کا شوقین، وہ تجھے کیا سہارا دے گا؟ کیا وہ تمہیں عزت کی نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھ تو میری بہن ہے، دل کی بات کسی اور کو کیا بتاؤں، ہم بہت جلد شادی کر رہے ہیں۔ ہیں؟ شبانہ نے منہ پھاڑ کر کہا۔ ہاں شبانہ، علی خلوص سے دل کے ساتھ اس کے لیے تیار ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور ہم لوگ بہت جلد شادی کر لیں گے۔ مجھے تو تیرا دماغ خراب ہی لگتا ہے، تو ایک ایسا اندھا کھیل کھیل رہی ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ نہیں شبانہ، میں جو کھیل کھیل رہی ہوں اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، وہ مجھے دل سے چاہتا ہے، وہ انتظامات کر رہا ہے، یا وہ جو کچھ دیتا ہے صرف اماں کا دل سنبھالنے کے لیے، وہ جانتا ہے کہ اماں کو ایک ہی چیز اس کی طرف مائل رکھ سکتی ہے، اور وہ ہے دولت۔ شبانہ وہ میرے لیے کوٹھی خرید رہا ہے، عزت سے مجھے اس کوٹھی میں رکھے گا۔ اگر آج میں اماں سے کہوں کہ اماں آج ہماری خواہش پوری ہو رہی ہے، ہمیں خوبصورت رہائش کا مل رہی ہے، ہمیں عزت مل رہی ہے، چلو اس عزت کے گھر میں چلتے ہیں، اور تم سب بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، تم اس کوٹھے کو بھول جاؤ، ہیرو منڈی کو بھول جاؤ، پر اماں کبھی تیار نہیں ہوگی شبانہ، انہیں عزت کی وہ زندگی کبھی راس نہیں آئے گی، انہیں تو اپنی جائیداد میں اضافہ کرنے کے لیے ایک کوٹھی درکار ہے، کوٹھی بے شک مل جائے گی، لیکن ان کی نہیں میری ہوگی۔ تو بھی چلی جائے گی غزالہ؟ ہاں شبانہ، اور اس کے بعد میں تیرے لیے بھی جد و جہد کروں گی، اگر تجھے زندگی میں کوئی عزت دینے والا مل جائے تو یقین کر کوٹھے پر لعنت بھیج کر کسی جھونپڑے میں پناہ لے لینا، وہ اس جہنم سے کہیں اچھا ہوگا۔ تیرے اندر تو خاصا لاوا پک رہا ہے۔ ہاں میں ایسی نہیں تھی، مگر اب میرے دل میں جذبہ، یہ احساس پیدا ہو چکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے دعائیں دوں یا سمجھاؤں کہ سنبھل جا۔ ہم لوگوں کے لیے وہ دروازے کبھی نہیں کھلتے جو عزت کے دروازے ہوتے ہیں، ہم اگر اپنی زندگی کو آخری لمحے تک کسی کے لیے وقف کر دیں تو پھر بھی ہمارے نام ایک اور نام چپکا ہوا ہے، وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہوگا، ہماری ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، یہی کہا جائے گا کہ آخر ہم ہیں نا ایک طوائف۔ غزالہ بہت سی باتیں دل و دماغ تک خود بخود آ جاتی ہیں، میری بات پر غور کر لے، جلد بازی اچھی نہیں ہوگی، پتہ نہیں بیچاری کوثر جہاں کا کیا حال ہے، پتہ نہیں اس کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط، میں جو فیصلہ کر چکی ہوں وہ آخری ہے شبانہ، اس پر عمل کروں گی،
अपनी ज़ात पर तजर्बा करूँगी। अगर इस तजर्बे में नाकाम रही तो दूसरी बात है मेरी तकदीर, वरना कोशिश तो पूरी करूंगी कि इस तजर्बे में कामयाबी हासिल हो। ये दोनों बातें कर रही थी, लेकिन दरवाजे की दूसरी जानिब शमशीरा बेगम पर जो क़यामतें टूट रही थी इनकी कोई हद नहीं थी। किसी काम से आई थी। इन दोनों बहनों को बातें करते देखा, बस आदतन सुनने के लिए रुक गई और जो कुछ सुना इसे सुनकर पैरों तले से ज़मीन निकल गई, आंखों में अंधेरा छा गया। एक एक बात सुनी थी उन्होंने दोनों लड़कियों की। तो ये हो रहा है, ये गद्दारी हो रही है, ये नमक हरामी हो रही है। उल्टे कदमों वापस आ गई। बहुत खौफनाक इंकिशाफ था शमशीरा बेगम के लिए। हंगामा आराइयाँ जारी थी। गियासुद्दीन, निज़ामुद्दीन, जवाद हुसैन, नादिर शाह, अल्लाह नवाज सारे के सारे एक ही लड़ी में शामिल हो गए थे। सब अपने अपने तौर पर कोशिशें कर रहे थे। जवाद हुसैन शमसुद्दीन को लेने लंदन चले गए थे। इनका बेचैनी से इंतजार हो रहा था। निज़ामुद्दीन बेटे की आमद का इंतजार कर रहे थे। गर्ज ये कि सब अपने अपने मामलात में मसरूफ थे। इस वक्त भी गियासुद्दीन अपनी मखसूस कमरा नशीस में बैठे हुए थे कि अर्शिया झिझकती उनके पास आ गई। बेटी को देखकर गियासुद्दीन की आंखों में मोहब्बत उमड़ आई। एक मजलूम बच्ची थी जिसके लिए गियासुद्दीन ने दुनिया की हर खुशी मुहैया कर दी थी, लेकिन तकदीर ने एक ऐसी भयानक चाल चली थी कि बाप के हाथ में बेटी के लिए कुछ करने का जरिया नहीं रहा था। बहरहाल बहुत मोहब्बत से अरीशा को पास बुलाए बोले, आओ बेटा आओ, खैरियत को हो, कोई बात तो नहीं है? है अब्बू जी। हाँ बोलो बेटा बोलो, क्या बात है? अब्बू एक ऐसी बात करने आई हूँ आपसे जिसके लिए मुझे खतरा है कि आप नाराज ना हो जाए। बेटा बड़ा जरूरी है। जी अब्बू, क्या बात है? अर्शिया कुछ देर झिझकते हुए बोली, अब्बू मैं आपसे बिल्कुल साफ बात करूंगी, इसे मेरी गुस्ताखी तसव्वुर ना करें, मेरी ज़रूरत है और मजबूरी भी। हाँ बोलो अब्बू जी। रब नवाज शाह का पता चल गया है, हीरा मंडी में रहते हैं वो। मैं आज तक किसी भी मसले में नहीं बोली और खामोश रही। अब्बू मैं जानती हूँ कि आप पर क्या गुजरी है, अच्छी तरह जानती हूँ अब्बू कि मेरी वजह से आप कितने उदास रहते हैं। मैंने रातों को आपको दरीचों में खड़े देखा है अब्बू, मेरे दिल का बराह रास्त आपके दिल से राब्ता है। मैं जानती हूँ कि ये शब गर्दी आप क्यों करते हैं, मेरी तकदीर का हल तलाश करते हैं ना आप। अब्बू यकीनन आपने कोई दुआ मांगी होगी जिसके नतीजे में रब नवाज शाह का पता चल गया है। अगर आप इजाज़त दें अब्बू तो अब इस सिलसिले में मैं कोई कोशिश करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो अर्शिया? गियासुद्दीन ने पूछा। अब्बू मैं हीरा मंडी जाना चाहती हूँ, रब नवाज शाह से मिलकर इनसे बात करना चाहती हूँ। मैं उनके निकाह में हूँ, मुझे आपकी मदद दरकार है। आप मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दे दें, एक दफ़ा इनसे बात कर लूँ। हो सकता है मैं उनके जहन में कोई ऐसा शरीफाना जज्बा जगाने में कामयाब हो जाऊँ जिससे मेरा मुस्तकबिल मिल जाए। गियासुद्दीन गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगे। इसके बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, ठीक है तुम इस सिलसिले में जिस तरह चाहो, मैं तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। अर्शिया की आंखों में खुशी से चमक उठी थी। तैयारियां की गई, बाप की मदद हासिल हो गई थी। अब बोले दुनिया की क्या परवाह। डरते डरते उस इलाके में पहुंची जिसकी कहानियां सुन रखी थी। ये कहानियां ऐसी थी कि शरीफजादियों के चेहरे शर्म से सुर्ख हो जाए, लेकिन आज एक शरीफजादी अपने कदमों से वहां तक पहुंची थी। बुर्का पहने हुई थी। शाहजी का डेरा बता दिया गया और वो डेरे पर पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक शख्स ने दरवाज़ा खोला और पूरे एहतराम लहजे में बोला, जी बहन फरमाइए, रब नवाज शाह से मिलना है। आप कौन और कहाँ से आई हैं? इन्हीं को बताऊंगी, अर्शिया ने कहा। वो दरवाज़ा खोलने वाला दरवाजे से हट गया। इसने एक बुर्का पोश खातून को एहतराम के साथ अंदर बुलाया और फिर इत्तला देने चला गया। अर्शिया गोशे में खड़ी अपने दिल पर काबू पाने की कोशिश करती रही। इसने सामने से रब नवाज शाह को आते देखा। कभी बस एक ही झलक देखी थी और ये झलक दिल में उतर गई थी। बुलंदो बाला कदो कामत, वर्जिशी बदन, चेहरे पर वक़ार। कराची यूनिवर्सिटी का एक काबिल फ़ख्र तालिब इल्म रब नवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब पहुँच गया। आइए, खैरियत, कहाँ से आई हैं? हमारे लिए कोई खिदमत? क्या मुझे थोड़ी देर की तन्हाई मिल सकेगी? हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आ जाइए, रब नवाज शाह ने कहा और अर्शिया इनके पीछे पीछे अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। बाकी लोगों को रब नवाज शाह ने रोक दिया था। एक कमरे में ले जाकर वो कुर्सी की तरफ इशारा करके बोले, तशरीफ़ रखिए, आप कौन हैं? हमारे लायक खिदमत हो तो बेधड़क बताइए, हमें आपकी खिदमत करके खुशी होगी। वैसे जगह शरीफजादियों के लिए नहीं है बीबी, लेकिन आपने किसी मुश्किल मरहले ही में से यहाँ आने की जहमत की होगी। जी हाँ, मैं एक शदीद मुश्किल का शिकार हो गई हूँ, फरमाइए। अर्शिया ने नकाब उलट दिया। हकीकत यह कि रब नवाज शाह पर एक बिजली सी गिरी थी। ये चेहरा आशना नहीं था, ये आवाज़ भी आशना नहीं थी। देखा ही नहीं था उन्होंने अपनी होने वाली बीवी को। वालिदैन ने फैसला कर दिया था। ज़िके बेगम ने बेटे से कहा था कि बेटे, बहू हमारे म्यार पर पूरी उतरती है। रब नवाज ने गर्दन झुका दी।
عرشہ کو دیکھ کر آنکھیں جھک گئی۔ نہ جانے کیوں دل کی دھڑکنوں میں ایک بے ربطگی سی پیدا ہو گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ جھکی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے کہا، آپ اگر نقاب نہ بھی اٹھاتی تب بھی ہم آپ کو سنتے۔ آپ میری طرف دیکھیے، عرشہ نے کہا اور رب نواز کی آنکھیں اٹھ گئی۔ آواز کے نغمے بھی بے مثال تھی۔ جی فرمائیے، ہم نے دیکھ لیا آپ کو، پہچانا نہیں ہے کہ ہم آپ کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں؟ روشن آنکھوں سے نہیں، البتہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ ہمیں خوابوں میں دیکھتے۔ جی رب نواز شاہ صاحب، میں آپ کی بیوی عرشیہ ہوں، وہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، غیاث الدین کی بیٹی۔ رب نواز شاہ پر جیسے فالج کا حملہ ہوا تھا، وہ پاگلوں کی طرح عرشیہ کو دیکھنے لگے۔ وہ پھر دیر تک ان پر سکتے کا سا عالم طاری رہا۔ کیا آپ؟ جی، اب تو آپ نے پہچان لیا ہوگا ہمیں۔ آپ نے تو ہماری صورت پر تھوک دیا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کیا آپ انصاف فرما سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ رب نواز شاہ تو نہ جانے کون سے جہانوں کی سیر کر رہے تھے، دل و دماغ پر ابھی تک قابو نہیں ہوا تھا، بس سکتے کے عالم میں بیٹھے تھے۔ عرشہ نے پھر کہا، ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آئے تھے، جس طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے اسی طرح ہوا ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، صرف ایجاب و قبول کے وقت ہم سے پوچھا گیا تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہاں کہہ دے، اور ہم نے ہاں کہہ دیا، کیونکہ سب اسی طرح ہو رہا تھا جس طرح ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد کے مدارج کیا ہوتے ہیں۔ ہمارا قصور ہمیں بتا دیجئے۔ ہم نے تو صرف وہ کیا جو ہماری جیسی لڑکیاں کرتی ہیں، مگر بعد میں بتایا گیا کہ ہم آپ کے قدموں میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ رب نواز شاہ اب اپنے آپ پر قابو پاتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ذہنی قوتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا سامنے آ گیا ہے، وہ کبھی جس کے بارے میں خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ ڈری ڈری نگاہیں اٹھائیں، عرشہ کو دیکھا، سب کو یاد آ گیا، ماضی کی کہانی، لیکن عجیب لمحات تھے۔ عرشہ کو انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پہچان نہیں پائے تھے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے؟ آہستہ سے بولے، آپ غیاث الدین صاحب کی صاحبزادی ہیں؟ جی، میں وہی بد نصیب ہوں جس کی چوڑیاں پہننے سے پہلے توڑ دی گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ٹوٹی چوڑیاں ہی دیکھی۔ مگر آپ یہاں کیوں آ گئی؟ آپ جانتے کہ کیسی جگہ ہے؟ یہاں شریف زادیاں نہیں آتی، یہ شریفوں کا علاقہ نہیں۔ یہاں آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ جہاں آپ موجود ہوں وہاں میرے لیے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ میں نے تو اللہ اور رسول کے نام پر آپ کا تحفظ حاصل کیا تھا۔ جب مجھے علم ہوا کہ آپ کا قیام یہاں ہے تو یہ جگہ میرے لیے بھی سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ بتائیے غلط پہنچی ہوں؟ ہماری بات اور ہے۔ شاہ جی کے لہجے میں ایک زہریلا تاثر پیدا ہو گیا۔ کیا؟ آپ کی بات کیا ہے؟ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم اسی جگہ کے رہنے والے ہیں؟ یہی ہمارا مسکن ہے اور یہی ہمارا مدفن۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ شریف زادی ہیں۔ اگر آپ طنز میں یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری چند باتوں کا جواب دے دیجئے گا۔ جب کوئی شریف زادی اللہ کی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے تو وہ کیا اس کے سوا اپنے دل میں کسی اور کا تصور بھی لا سکتی ہے؟ وہ الفاظ جو پروردگار کے نیک نام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں کہ ساری زندگی کے ایک دوسرے سے منسلک نہیں کر دیتے؟ کیا دو اجنبی زندگی کی آخری سانس تک کے لیے یکجا نہیں ہو جاتے؟ رب نواز شاہ صاحب، ہمیں آپ کے نکاح میں دے دیا گیا تھا۔ آپ کے وکیل نے دو گواہوں کی موجودگی میں ہم سے پوچھا تھا کہ رب نواز شاہ ولد اللہ نواز شاہ کے عقد میں آپ کو بائی بس مہر اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ نے قبول کیا۔ ہم نے 3 بار گردن جھکا دی تھی اور اس کے بعد ہم نے یہ گردن ہمیشہ کے لیے جھکا لی۔ آپ بتائیے، آپ نے ہم سے حق کیوں چھین لیا؟ ہم نے تو کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے آپ کا خمیر اٹھا ہے۔ ہم نے تو بس ایک ہی بات جانی تھی کہ اب ہمیں زندگی کا ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ ہم نے تو بس ایک دعا مانگی تھی کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کا ہاتھ ہمیں سنبھالے ہوئے ہوں۔ آپ نے ہمیں زندہ ہی اپنے آپ سے رخصت کر دیا۔ آپ جو کچھ بھی تھے، جو کچھ بھی ہیں، ہمیں کیا معلوم تھا؟ اگر کوئی ہمیں بتاتا تو ہم اس سے کہتے کہ ہم نے اقرار کیا، بات ختم۔ کسی کو ہمارے دل میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ آپ ہمیں جب طلب کرتے ہم دل و جان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا تھا، بس اتنا کہا گیا تھا کہ ہمارے مجازی خدا نے ہمیں قبول نہیں کیا۔ ہمیں زندگی کی وہ خوشیاں نہیں مل سکتی جو انسان کا مقدر ہوتی ہیں۔
بہت عرصہ گزار لی ہم نے دوسروں کے رحم و کرم پر، طنز نگاہوں کا شکار رہ کر۔ ہمیں تو کچھ ہی نہیں۔ آپ بتائیے، صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہم کیا کرتے۔ جب نواز شاہ پر اس وقت جو بیت رہی تھی وہ زندگی میں کبھی نہیں بیتی تھی۔ عرشیہ کے ان الفاظ کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا، لیکن یہ بغلی گھونسا اس طرح پڑے گا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن عرشیہ ہم تو یہاں کچھ بھی ہے، بس آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ نہیں عرشیہ، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اس کا مشورہ دینے والا کون تھا کہ آپ نے کبھی ہماری طرف رخ کیا؟ بھلا میں کیا مشورہ دے سکتا تھا؟ ہم آپ کو مجبور کرنے نہیں آئے۔ آپ کے دل میں ایک آرزو تھی کہ ہم ایک بار یہ بتا دیں کہ قدموں کی دھول قدموں سے جدا نہیں کی جاتی۔ ہم نے تو بس ایک التجا کی تھی جو آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بعد کی زندگی کے بارے میں ہم نے خود فیصلہ کر لیا ہے۔ کم از کم اور کچھ نہ ہوگا تو صرف ایک نگاہ آپ کو دیکھ لیا کریں گے۔ کیا مطلب؟ رب نواز شاہ بھوکلا کر بولے، ہم یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم ہیرا منڈی جائیں اور خدا کرے آپ ہمیں مل جائیں، آپ تک پہنچیں گے، اور اگر آپ نے ہمیں قبول نہیں کیا تو ہم یہاں سے نکل کر سیدھے کسی کوٹھی والی کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے ہم جوان ہیں اور شکل و صورت کے بھی ایسے ہیں کہ کوئی ہم پر تھوکنا گوارا نہیں کرے گا، ہمیں گانا بجانا سکھا دیا جائے۔ ہم بھی انہیں ہزاروں کہانیوں میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں جو ہم جیسے بدنصیب لڑکیوں کی کہانیاں ہیں۔ کیا بکواس ہے؟ شاہ جی بری طرح بوکھلا کر کہا، جی ہاں، ہم نے یہی سوچا کہ جہاں سے آپ کا خمیر اٹھا ہے ہم بھی اسی خمیر میں شامل ہو جائیں، ہم طوائف بن جائیں۔ بے شمار کہانیاں ایسی ہوتی شاہ جی جن میں بے گناہ لڑکیاں دوسرے لوگوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بھی ایک ایسی ہی کہانی منتخب کر لی ہے۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ آپ جانتے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو یہ ہمارے الفاظ برے لگے، باخدا ہمارے دل پر ٹھنڈک کی پہلی بوند پڑی ہے۔ گویا آپ کی بات گوارا نہ ہوگی کہ ہم کوٹھے پر ناچے گائیں۔ آپ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ یہ الفاظ کسی شریف زادی کے منہ سے زیب نہیں دیتے۔ ہمیں شریف زادی رہنے تو دیجیے۔ آپ خود بتائیے ہم کیسے شریف زادی رہیں؟ آپ کا گھر ہے، آپ کے والدین ہیں، اور کیا میرا مطلب ہے آپ کی تمام ضرورتیں۔ بس آپ بیٹھیے، براہ کرم بیٹھیے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، عرشیہ نے کہا اور بیٹھ گئی۔ آپ بہت جذباتی معلوم ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کیا پئیں گی؟ جو بھی پلا دے باخدا، آنکھیں کھول کر پئیں تو آنکھیں پھوڑ دیجئے گا۔ آپ مجھے بہت ذلیل کر رہی ہیں۔ اچھا رکیے، ہم ابھی آتے ہیں۔ شاہ جی باہر نکل، اس کے بعد نے شمال خان سے کہا، گاڑی نکالو۔ گاڑی؟ جی شاہ جی۔ شاہ جی واپس عرشیہ کے پاس اور بولے، آئیے۔ پھر وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتے وہاں سے چل پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کوٹھی کے سامنے گاڑی روکی، اور اس کے بعد عرشیہ کو لے کر اندر آ گئے تھے۔ آپ یہاں رہیں، ہم آپ کے لیے کوئی مناسب فیصلہ کریں گے۔ جو حکم۔ عرشیہ نے گردن خم کر دی۔ دیکھیے یہاں باورچی خانہ ہے، زندگی کی ہر سہولت یہاں موجود ہے۔ ہم اپنے ایک آدمی کو یہاں بھیج دیں گے جو آپ کے پاس رہے گا۔ آپ اپنی ہر ضرورت اس سے بیان کر دیجئے، اور اگر آپ سے ملنے کو دل چاہے تو نہیں، اب ہم آپ سے زیادہ دور نہیں رہیں گے۔ شمشیرہ بیگم کے سارے وجود میں شعلے ابل رہے تھے، غصے کی شدت سے تھر تھر کانپ رہی تھی، دل و دماغ خاکستر ہوئے جا رہے تھے۔ اس کیفیت کو چھپانے کے لیے غسل خانے میں گھس بیٹھی، ٹھنڈے پانی کی دھاریں اپنے جسم پر بہائیں، نہ جانے کب تک اس طرح بیٹھی رہی۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ ان لڑکیوں نے کس طرح رسوا کیا ہے۔ کم بختوں میں سے ایک بھی تو کام کی نہیں نکلی۔ خدا انہیں غارت کرے، خدا اسے بھی غارت کرے جس نے یہ بیج گھر میں بویا، یعنی کوثر جہاں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب نواز شاہ جب سے اس محلے میں آیا مجھے گھروں میں آگ لگا کے رکھتی۔ حالانکہ علی شان والے معاملے میں شاہ جی کا کوئی دخل نہیں تھا، لیکن حالات تو اسی وقت سے بگڑے۔ رب نواز نہ اکرام کو سہارا دیتا اور نہ کوثر جہاں کی ہمت پڑتی، اور نہ اس کے بعد شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر یہ گندگی پھیلتی۔ آخر اور بھی تو کوٹھے والیاں ہیں، کہیں سے کوئی بات سننے کو نہیں آئی۔ ناچ گانا کرتی ہے، پیسے کماتی ہیں، عیش کر رہی ہیں، عزت ہے کوٹھوں کی، کیا کیا نہیں ان کے پاس، اور یہاں جو کچھ ہے سب کچھ لٹ رہا ہے۔ نہیں شمشیرہ بیگم، کوئی گڑبڑ ہے، تمہاری اپنی ڈھیل ہے۔ کوثر جہاں نے دغا دیا، اور اب یہ غزالہ بھی سازش کر رہی ہے اپنے ہی گھر کے خلاف، اور وہ علی شان۔ ارے یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کم بختوں کو بدن پسند آتے ہیں، کھلونوں کی طرح کھیلیں گے، اور جہاں بدن میں ڈھیل پیدا ہوئی بس ہاتھ سے نکلے۔ ان لمحات کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، بھلا ان رئیسوں کے لیے کیا مشکل ہے۔
یہی تو جیت ہے ہماری کہ انہیں الو بنائے اور اس سے پہلے کہ ہمیں دکھا جائیں اور ہمیں کھا جائیں ہم انہیں کھا پی کے ختم کر دیں۔ کچھ فرق ہے، کچھ تو جس کی وجہ سے کوٹھے آباد ہیں۔ ارے غزالہ، تو نے بھی میرے سینے پر ہی خنجر مارا، کون سی بد دعائیں دوں تجھے نہیں، ایسے نہیں چھوڑوں گی، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی تم سب سے۔ غسل خانے سے باہر نکل آئیں غزالہ اور شبانہ کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ بات حلق سے نکل کر خلق میں پہنچ گئی ہے۔ بڑے کمرے میں غلام شاہ دیواروں کی صفائی کرا رہا تھا۔ ایک دو جگہ مکڑی کے جالے نظر آئے تو ملازم کو ڈانٹ پلائی۔ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا کہ شمشیرہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ غلام شاہ کا کام دیکھا، وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لال بھبو کا چہرہ دیکھا تو چونک پڑا۔ جالوں کی صفائی کروانے والے ملازم کو باہر بھیج دیا، دروازہ بند کیا اور شمشیرہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ جی شمشیرہ بیگم، وقت چاہے کتنا ہی بدل گیا ہو لیکن تمہاری چہرے کی لکیریں ساری زندگی کے لیے محفوظ ہیں ہم نے اپنے دل و دماغ میں۔ کیا بات ہے؟ غلام شاہ، کہیں سے زہر کی پویا لا دو مجھے، تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ ارے مجھ کم بخت ماری کو زہر دے دو، بلا وجہ اس زمین کا زہر بنی ہوئی ہوں۔ اللہ مجھے اٹھا لے، اب نہیں جینا چاہتی اس دنیا میں۔ ہائے کیسی خود پسند دنیا غلام شاہ، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا۔ بتاؤ کوئی ہوتا ہے کسی کا اس دنیا میں؟ بیٹھو بیٹھو، شربت لاتا ہوں بنا کر۔ کچھ عجیب سی پریشانی نظر آ رہی ہے تمہارے چہرے پر۔ بھاڑ میں جھونکو شربت کو غلام شاہ، بیٹھو میرے پاس۔ یہ پھلواری میں نے تو لگائی تھی، یہ باغ میں نے سجایا تھا غلام شاہ، اب اس باغ کو اجاڑ دینا چاہتی ہوں، آگ لگا دینا چاہتی ہوں اس گھر میں، ناگن بن کر سارے سنپولیوں کو کھا لینا چاہتی ہوں غلام شاہ۔ یہ میری اولاد ہیں، یہ سب میرے بدن کے ٹکڑے ہیں اور مجھے کو جلا رہے ہیں۔ نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی، اب ان دونوں ناگنوں کو بتاؤں گی کہ میں شیش ناگن ہوں۔ آخر کون دونوں ناگن ہیں مجھے تو بتاؤ۔ کلیجے میں چھریاں چل رہی ہیں میرے، زخمی ہو گئی اندر سے۔ ہائے میرے مولا، میں کیا کروں؟ اے شمشیرہ بیگم، شمشیرہ بیگم، آخر ایسی کیا بات ہے کہ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ناگن بن جانا چاہتی ہوں میں، سب کو ڈس لینا چاہتی ہوں، ایک ایک کو ڈسوں گی، اپنے باغ کو خود ہی اجاڑوں گی میں۔ دوسرے کیسے اجاڑ سکتے ہیں؟ خود ہی اجاڑوں گی میں انہیں۔ بتاؤ گی مجھے اپنا ہی کلیجہ جلائے جاؤ گی؟ راکھ تو ہو چکی ہوں میں غلام شاہ، بس بکھرنے ہی والی ہوں، بس کلیجہ پھونک رہا ہے میرا۔ زہر دے دو گی اس حرام کے پلے کو، زہر لانا پڑے گا تمہیں۔ ارے جسے دیکھو میرے ہی سینے پر خنجر چلا رہا ہے، کیا کروں آخر میں؟ خدا کی قسم سر پھوڑ لوں گی میں اپنا دیوار سے۔ ارے بابا، منہ سے تو پھوٹو، کیا ہوا ہے؟ غلام شاہ، یہ غزالہ ہے نا، اسے ڈھیل دی تھی ہم نے علی شان سے ملاقاتوں کی، جانتے ہو نا؟ اچھی طرح جانتا ہوں، الو کا چرخہ پھنس رہا ہے۔ نہیں میاں، الو کا چرخہ وہ نہیں، بلکہ وہ سیدھا چرخہ ہے، سیدھا چل رہا ہے، اپنا کام سمیٹ رہا ہے، سب کو لپیٹ رہا ہے۔ ارے اصل میں اپنا ہی مال کھوٹا ہے، کسی سے کیا کہیں؟ غزالہ نے کوئی گڑبڑ کر دی؟ گڑبڑ کر دی ہے، بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی ہے یہاں سے بڑی بہن کی طرح۔ بڑی بہن ان کے لیے راستہ کھول گئی ہے نا۔ اب غزالہ نے علی شان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ بڑی محبت سے چھوٹی بہن کو بتا رہی تھی کہ علی شان کہتا ہے الگ رکھوں گا، چپ چپاتے شادی کروں گا، کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ شمشیرہ بیگم کی صورت پر لعنت بھیجو۔ سو غلام شاہ، لعنت بھیجی ہماری بیٹی نے ہمارے منہ پر، کسی بھی دن اب نکل جائے گی چپ چاپ، بس تھوڑا سا انتظار کر رہی ہے علی شان کی طرف سے ہری جھنڈی کا۔ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ بس جو کہہ رہی ہو سمجھو ہو چکا ہے، مگر نہیں غلام شاہ، قدرت نے ہماری آنکھیں وقت پر کھول دی ہیں، اب ایسا ہونے نہیں دوں گی میں۔ ارے سوچے تو صحیح، یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے جو کہا ہے، میں اسے بگاڑنا بھی جانتی ہوں، مگر نہیں، پاگل نہیں ہوں۔ غزالہ کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اس ناگ کو ختم کر دوں گی ہر قیمت پر غلام شاہ۔ میں اس حرام کے پلے کو زہر دینا چاہتی ہوں، آتا تو ہے روزانہ، تم ذرا مجھے کہیں سے زہر کا بندوبست کر دو، 2 منٹ میں تڑبلی ہو جائے گا مردود، لاش اٹھا کے پھینکوا دو کہ خاموشی کے ساتھ۔ یہ کام میں کر لوں گی غلام شاہ، تم اس کی بالکل فکر مت کرنا۔ اور اس کے بعد غزالہ کو تو میں اچھی طرح ٹھیک کروں گی کہ زندگی بھر کسی سے عشق کا نام نہیں لے گی۔ بولو، لا دو کہ کہیں سے زہر مجھے؟ پاگل ہوئی ہو کیا شمشیرہ بیگم؟ کوئی عقل کی بات کرو، بیوقوفی کی باتیں کر کے پوری زندگی گزار دی، سمجھتی ہو اپنے آپ کو سمجھدار بہت؟ کیا بک رہے ہو تم؟ حد سے آگے نہیں بڑھ گئے کیا؟ بدقسمتی تو یہی تمہاری شمشیرہ بیگم کے، تم نے ان سب کی حدیں مقرر کر دی جن کی حدیں نہیں ہونی چاہیے، ساری زندگی بتا دی تمہارے ساتھ۔ بتاؤ کون سے تمہارے کلیجے میں خنجر گھونپے، ہمیشہ ہی وفادار رہے تمہارے۔
अब बे अक्ली की बातें करोगी तो क्या बताओ, अब भी ना बोले। मैं लूट रही हूँ गुलाम शाह, लूट रही हूँ, मैं बर्बाद हो रही हूँ, मेरा सारा किया धरा मिट्टी में मिल रहा है और तुम भी मुझसे ही कह रहे हो। बताओ आखिर मैं क्या करूँ, क्या करूँ। देखो शमशीरा बेगम, कोसर जहाँ को भी अगर तुम सही तरीके से संभालती तो इसके अंदर वो सरकशी पैदा ना होती। नाच रही थी, गा रही थी, कुछ ना कुछ आ ही रहा था इसके ज़रिए, घर में बैठी हुई थी। लेकिन तुम पर हमेशा यही धुन सवार हुई कि लाखों कमाओ। अरे बाबा, थोड़े थोड़े करके हासिल करो, ज़्यादा लालच अच्छा नहीं। अब गजाला के ऊपर सख्तियाँ करोगी, इसके अंदर भी सरकशी पैदा कर लोगी। क्या पाया हम तुमने कोसर जहाँ पर सख्ती करके? बोलो क्या मिला तुम्हें, मुझे बताओ, मैं क्या करूँ। आखिर कुछ तो बताओ, कोई हल तो हो। निकल जाने दो इसको भी, शादी करके घर आबाद करेगी और इसके बाद जब खूब लूट पीट जाएगी तो बर्बाद होकर वापस कोठे पर आ जाएगी। मगर मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। देखो अगर होशियारी से काम लेना चाहती हो तो अपने आप को पूरी तरह संभाल लो और ज़र्रा बराबर जाहिर ना होने दो कि तुम्हें किसी बात का इल्म हो गया है। अली शान के साथ भी अच्छा सलूक करो, वो लोग यही समझेंगे कि इसे कुछ भी पता नहीं चल सका है। मोहब्बतों के डोंगरे बरसाओ इन पर, हर तरह की आज़ादी दो इन्हें और इसके बाद कोई हल सोच लेते हैं। आखिर क्या हल है, हम हल ही सोचते रह जाएंगे और वहाँ सारा मसला हल हो जाएगा। नहीं, ऐसी भी बात नहीं, काम एक दो दिन में हो जाना चाहिए। काम क्या गुलाम शाह, ये तो बताओ। बस मैं जानता मुझे क्या करना है। एक बदमाश है मेरा जानने वाला। कौन है? वही समझ लो कि छोटे मोटे काम कर लेता है। कुछ रकम खर्च करना पड़ेगी तो कर दूंगी भैया, और क्या करूं। कम से कम 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अलीशान यहाँ आता रहता है, ऐसा करते कोई ना कोई मंसूबा बना लेते हैं। इस बदमाश को भी यही बुला लेंगे और अलीशान से झगड़ा करा देंगे। पैसे लेकर अलीशान के पीछे लग जाएगा। हम इसे कह देंगे कि इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके या फिर अपनी अकल से सोच सके। सर फाड़ दे, हाथ पाँव तोड़ दे, ठीक होगा तो फिर आ जाएगा। नहीं, इसे इस काबिल नहीं छोड़ा जाएगा कि वो दोबारा यहाँ आ सके। 10,000 में काम ना बने तो 15,000 में बन ही जाएगा। देंगे देंगे, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। तो फिर बात कर लूँ। हाँ, जब तुम कहोगे पैसे दूंगी, शमशीरा बेगम ने दुख भरे लहजे में कहा। गुलाम शाह का दिल उछल रहा था खुशी से। ज़ाहिर 15,000 की रकम हाथ आ रही थी। वैसे लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के लोग मिल जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। गुलाम शाह के ज़हन में हालांकि कुछ था ही नहीं, लेकिन पैसे तो हाथ हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। गुलाम शाह शमशीरा बेगम को खूब दिलासे देता रहा, फिर बोला, ऐसा करो शमशीरा बेगम, 5,000 रुपये मुझे दे दो ताकि मैं इसे एडवांस दे दूँ, और 10-20 रुपये मुझे भी दे दो, किराए वगैरह के काम आएंगे। बहरहाल शमशीरा बेगम ने हमेशा की तरह न जाने किस दिल से पैसे अदा किए थे। उसके बाद गुलाम शाह बाहर निकल आया। दरवाजे से बाहर कदम रखा ही ताकि हाजू की सूरत नजर आई। गुलाम शाह का दिल धक से हो गया। कमबख्त हाजू सारी बातें सुन रहा था। ये इसकी पुरानी आदत थी और इस वक्त भी यकीनी तौर पर इसने सब कुछ सुन लिया होता। गुलाम शाह ने हाजू को देखा। हाजू आंख मारकर मुस्कुरा दिया। आओ बाहर चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? गुलाम शाह ने पूछा। आओ भाई आओ। गुलाम शाह धीरे दिल में से कोसता हुआ बाहर निकल आया। कोठे से नीचे उतरे, एक मखसूस जगह पहुंच गए जहां एक बंदुकान के सामने लगे तख्ते पर नशिस्तें हुआ करती थी। मुबारक हो। मगर प्यारे भाई, अकेले अकेले खाने की सोच रहे थे। मैं क्या तो मिल बांट कर खाना अच्छी बात होती है, क्या बकवास कर रहे हो? देखो जाने मन, वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह ने दाने दाने पर मोहर लगा दी है, तुम्हारी कमाई में से आधा आधा जान नहीं छोड़ोगी तुम मेरी किसी तरह। कसम अल्लाह की किसी दिन भी छुट्टी करना पड़ेगी तुम्हारी। कर देना, जिंदगी भर रोते रहोगे ऐसे यार को। अच्छा खैर चलो, ये बताओ मंसूबा क्या है? क्या मंसूबा है? कोई ना कोई बंदा तो तैयार करना ही पड़ेगा। 1,000-2,000 लेकर काम कर डालेगा, फिर देखेंगे क्या होना है। हाजू ने कहा और पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा।